اجی علوم کی ٹرم میں اربنائزیشن ہونے لگی. انسانی معاشرت میں شہر وجود میں اس طرح سے آنے لگے کہ لوگ گاؤں سے دیہات سے نقل مکانی کرنے لگے شہروں کی طرف، اس لیے کہ صنعتیں شہروں میں تھیں، روزگار کے ذرائع شہروں میں منتقل ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے وہاں سے نقل مکانی کی اور شہروں کی طرف رجوع کر لیا. تو معاشرت کے اساسات بدلنے لگے، دیہات کی زندگی سے وہ دور ہو گئے اور شہر کی زندگی کے قریب ہو گئے. دوسری بڑی تبدیلی یہ آئی کہ خاندانی نظام جو کھڑا تھا خاندان کی وحدت پر، اب تبدیل ہو کے میاں بیوی اور بچوں کا نام خاندان رہ گیا، جس کو ہمارے سوشالوجسٹ نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں. ایک اجتماعی فیملی سے اب ایک نیوکلیئر فیملی وجود میں آ گئی، اور نیوکلیئر فیملی کا مطلب یہ ہے کہ والدین ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ ایک گھر ہے. دادا دادی، والدین، بڑے، ان کا اب اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس صنعتی انقلاب کے بعد یہ جو خاندان وجود میں آ رہا ہے اس میں رشتے اب محدود ہو گئے ہیں. اب والدین کا بوجھ وہ خاندان نہیں اٹھا سکتا، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو سمیٹ دیا. اب جیسے ہی بچے بڑے ہوئے، انہوں نے شادیاں کی تو انہوں نے ان والدین کو چھوڑا اور اپنی ایک اور دنیا آباد کر لی. تو یہ صنعتی انقلاب نے انسان کی زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو، اس کے سماج کی بنیادی شکل کو تبدیل کر دیا. اچھا، یہ عمل جو ہو رہا ہے یہ ایک تاریخ کے جبر کے تحت ہو رہا ہے. آپ چاہیں بھی تو اس کو نہیں روک سکتے. آپ نے اس کی ایک حقیقت خود اپنے جو ہمارا معاشرہ اس میں دیکھی ہوگی کہ جب بچے پڑھ لکھنے شروع ہو گئے گاؤں کے اندر، جب انہوں نے پڑھائی کر لی، میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، تو اب ان کی تعلیمی ضروریات کا تقاضا ہوا. گاؤں کے اندر تو اسکول ہیں، صرف میٹرک تک آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ ایف اے کرنا چاہتے ہیں، بی اے کرنا چاہتے ہیں، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ گاؤں سے نقل مکانی کریں اور شہر میں آ جائیں. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے اگر آپ تعلیم کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور تعلیم کو جاری نہ رکھیں تو آپ معاشرے کے سفر میں بچھڑ جائیں گے، معاش کے سفر میں بچھڑ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. دوسری، آپ نے تعلیم حاصل کر لی، اب آپ کو ملازمت کرنی ہے، اپنے لیے کوئی وسیلہ معاش تلاش کرنا ہے. وہ وسیلہ معاش کسی فیکٹری میں ہوگا، کسی دفتر میں ہوگا، اور یہ گاؤں میں فراہم نہیں ہے. اس کے لیے لازماً آپ کو نقل مکانی کرنا پڑے گی شہروں کی طرف. یہ عمل آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے ماحول میں بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کسی ارادے سے نہیں ہو رہا، یہ کسی منصوبہ بندی سے نہیں ہو رہا. یہ وہ تاریخ کا جبر ہے جس نے آپ کو اس پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ اپنے گاؤں کو چھوڑیں، اپنے دیہات کو چھوڑیں اور شہروں کا رخ کریں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، میں جو نتیجہ اس سے نکالتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو انسانی تہذیب کا تسلسل ہے، یہ جو انسانی فکر کا تسلسل ہے، یہ ایک عالم جبر ہے. اس عالم جبر کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ اس سے کٹ کے کوئی زندگی گزاریں تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے. آپ بچھڑ جاتے ہیں زندگی کے سفر سے، آپ الگ ہو جاتے ہیں اس عمومی انسانی تہذیب سے جو مختلف ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہوئی ایک جگہ پہ کھڑی. یہی وہ مرحلہ ہے اگلے مرحلے پہ جب یہ ارتقاء کا سفر جاری رہتا ہے. تو صنعتی انقلاب کے بعد پھر یہ آگے بڑھی بات اور کمپیوٹر ایج تک آپ پہنچ گئے. اب چیزیں کچھ اور شکل اختیار کرنے لگی. اب آپ دیکھیے کہ انسانی علوم کیا ہیں. انسانی علوم اصلاً انسان کے تہذیبی سفر کا مطالعہ ہے. جتنے علوم ہیں اگر آپ ان کو بنیادی طور پر ان کی اساس کو تلاش کرنا چاہیں، ان کی فکری اساسات کو جاننا چاہیں تو وہ کیا ہیں؟ معاشرے کا مطالعہ. مثلاً سیاسیات کا علم ہے، وہ یہ مطالعہ کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر سیاسی ادارے کیسے وجود میں آ رہے ہیں. عمرانیات کا علم ہے، وہ بنیادی طور پر یہ دیکھتا ہے کہ سماج کے اندر جو مختلف سماجی رشتے اور سماجی تعلق ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو انسانی علوم جو ہیں وہ معاشرے کے اس عمومی ارتقائی مرحلے سے الگ نہیں ہیں. مثلا سیاسیات میں آپ پڑھتے ہیں ریاست کیا ہوتی ہے. یہ جو ریاست ہے آپ کے علم میں ہے کہ ارتقائی مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچی ہے. ریاست پہلے تو ایسے نہیں ہوتی تھی. اس کی ایک مقننہ ہے، اس کی ایک انتظامیہ ہے، اس کی ایک عدلیہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ریاست کے جو مختلف شعبے تھے یہ آج سے کچھ سال پہلے تو نہیں تھے.
جس کو آپ قومی ریاست کہتے ہیں، جس کو آپ نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں آج کے دور میں، یہ اس سے پہلے تو نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، اب اس نے انسانی تہذیب کی ارتقاء نے ایک ریاست کی نئی شکل کو وجود میں لے آئی۔ اب سیاسیات کا علم جب آگے بڑھے گا تو وہ اس ڈھانچے پر کھڑا ہوگا جو اس دور میں ترتیب پا چکی۔ اسی طرح بین الاقوامی تعلقات ایک نیا رخ لے چکے، ایک نئی شکل اختیار چکے۔ دنیا کی اقوام نے، دنیا کے ملکوں نے اپنے درمیان ایک عمرانی معاہدہ کر لیا جس کو آپ اقوام متحدہ کہتے ہیں۔ اس اقوام متحدہ نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو، بین الاقوامی تعلقات کو ایک نیا رخ دے دیا۔ اب آپ جب اس دنیا میں رہتے ہیں، کسی ملک کا نظام سنبھالتے ہیں، تو آپ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آنے والی تبدیلیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ سارا عمل جو ہے یہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر کھڑا ہے۔ میری بات ممکن ہے آپ کے عمومی مزاج کے سے برعکس ہو، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میری علمی دیانت کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ سے وہ بات کہوں جو اس وقت عمر کے اس مرحلے میں آپ کے لیے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ زندگی کے اس عمل سے بچھڑ جائیں گے جو اس وقت دنیا میں جاری ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھیں گے وہ جو آخری بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ آپ کبھی ادا نہیں کر سکیں گے۔ اگر آپ اس بات کو نہیں جانیں گے تو آپ اس خواب کی تعبیر نہیں تلاش کر سکتے جو آپ کے بینروں پہ لکھی ہوئی ہے اور جو آپ کے ذہن کے اندر موجود ہے اور جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ جب تک یہ ساری بات آپ سمجھیں گے نہیں، جب تک اس کا تنقیدی جائزہ نہیں لیں گے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنے مقاصد آپ نے بیان کیے ہیں ان میں سے ان کی تکمیل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میری یہ بات ممکن ہے ذرا ثقیل ہو گئی ہو، ممکن ہے آپ کی عمومی ذوق خطابت پر پوری نہ اترتی ہو، لیکن اس کے باوجود میری درخواست یہ ہوگی کہ اس پر آپ غور کیجئے، جبر کر کے اس کو سنیے، ورنہ میرے لیے بھی یہ موقع ہے کہ میں آپ کے جذبات کو اپیل کروں، میں آپ کے جذبات کو مخاطب بناؤں اور آپ بھی واہ واہ کے نعرے لگائیں اور ماحول بڑا گرم ہو جائے۔ لیکن جب آپ یہاں سے نکلیں اور اپنے دل کو اور اپنے دماغ کو ٹٹولیں کہ آپ کیا لے کے نکلے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو کہ جو کچھ تھا وہ تو اس شو کی نظر ہو گیا۔ وہ ایک شو تھا جو آپ نے دیکھا، اس کو آپ نے انجوائے کیا، اس کو آپ نے حظ اٹھایا اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ چونکہ یہ مقاصد زندگی آپ کی زندگی کے مقاصد ہیں، آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس لیے جب لے کے چلنا ہے تو اس کا اثاثہ بھی ساتھ ہونا چاہیے، زاد راہ بھی ہونا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ زاد راہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور جس کے بغیر آپ یہ سفر نہ تو طے کر سکتے ہیں، نہ اس پہ چند قدم چل سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جن انسانوں کے درمیان آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ انسان اس وقت ذہنی طور پہ کہاں کھڑے ہیں، مادی طور پر کہاں کھڑے ہیں۔ سمجھیں گے تو اپنی بات پہنچائیں گے، سمجھیں گے تو ان کے اندر پینیٹریٹ کر سکیں گے، ان کے اندر اپنی بات کو پھیلا سکیں گے۔ اس لیے یہ بات ذرا ثقیل بھی ہو تو میری درخواست ہوگی کہ اپنے دل پر، اپنے دماغ پر جبر کر کے اس پہ ذرا غور کیجیے اور اس کو سنیے۔ تو یہ جو تہذیبی سفر ہے انسان کا، یہ جو اس کی غور و فکر کا عمل ہے، یہ بنیادی طور پر دو دائروں میں ہو رہا ہے۔ ایک دائرہ تو وہ ہے جس کو ہم فطرت کا دائرہ کہتے ہیں، یہ کائنات ہے، یہ اس کی جو وسعت ہے، یہ زمین کیسے بنی، یہ آسمان کیسے کھڑا ہو گیا، یہ اس کے اندر یہ جو کہکشائیں ہیں وہ کیا عمل کر رہی ہیں، کیسے آگے بڑھ رہی ہیں، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ کس رخ پہ چلتی ہیں، یہ جو موسم بدلتے ہیں تو کیسے بدلتے ہیں، یہ جو دنیا میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں تو ان کی اساسات کیا ہوتی ہیں، یہ کشش ثقل کیا چیز ہے، یہ چیزیں کیوں زمین کی طرف لوٹتی ہیں، اوپر کیوں نہیں جاتی، یہ خلا میں جا کے آدمی بغیر وزن کے کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو انسان نے اس تہذیبی سفر میں جن پہ غور کیا، اور جس میں اس کا مرکزی نقطہ جو رہا وہ یہ کائنات رہی ہے۔ اس پہ جو انسان نے سوچنے کے بعد اپنے نتائج فکر مرتب کیے، ان کو آپ کہتے ہیں یہ نیچرل سائنسز ہیں، یہ فزکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ طبی علوم ہیں جو آپ نے اس نظام طبیعت پر غور کرنے کے نتیجے میں آپ اختیار کیے، آپ ان سے کچھ چیزیں سیکھیں اور اس کو آپ نے مرتب کیے۔ دوسرا وہ ہے کہ انسان کا سماج کیسے وجود میں آ رہا ہے، انسان کے سماج کے اندر ارتقاء کیسے وجود میں آتا ہے، کسی سماج کے اندر رسم و رواج کیسے آگے بڑھتی ہیں، روایت کیا ہوتی ہے، جدت کیا ہوتی ہے،
سیاسیات کیسے آگے بڑھی ہے، ریاست کا نظام کیسے ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے، خاندان کا نظام کیسے اپنی شکلیں تبدیل کرتا رہا ہے، یہ سارا عمل وہ ہے جس کو آپ سماج کے مطالعے میں خرچ کرتے ہیں اور جس کو آپ سماجی علوم کہتے ہیں۔ تو یہ جو تہذیبی سفر ہے جس کی بعض مراحل کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یہ اصلاً دو دائروں میں ہو رہا ہے، کائنات پر انسان کی غور و فکر کے نتیجے میں، اور پھر دوسرا انسانی سماج پر غور و فکر کے نتیجے میں۔ ان دونوں چیزوں سے مل کے انسانی زندگی نے اپنے تہذیبی سفر کو اپنے مختلف ارتقاء کے مراحل سے گزارنے کے بعد آج جہاں تک پہنچایا ہے جہاں آپ کھڑے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ یہ سارا عمل ایسا ہے کہ یہ تاریخ کا جبر ہے، اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ یہ جو آلہ مکبر الصوت یہاں کھڑا ہے، لاؤڈ سپیکر، یہ آلہ میں نے ایجاد نہیں کیا، میرے اسلاف نے ایجاد نہیں کیا، لیکن یہ آج میری ضرورت بن گیا ہے۔ اگر مجھے میری انسانی آواز کی حد ہے، میں اگر اپنی بات کو اس سے زیادہ حد سے آگے پہنچانا چاہتا ہوں تو میں مجبور ہوں کہ میں اس کا سہارا لوں، اس کو اختیار کروں۔ میں اپنی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میری بات میں ایبٹ آباد میں بیٹھ کے کر رہا ہوں، لیکن اس کو امریکہ تک سنا جائے، اس کو لوگ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوں دنیا کے دوسرے کونے تک، تو میں مجبور ہوں گا کہ میں اس سیٹلائٹ کا سہارا لوں جو میری صورت، میری آواز کو یہاں سے اٹھائے گی اور لاکھوں اور کروڑوں میل دور کسی مقام پر اسی لمحے پہنچا دے گی جس لمحے میں یہاں سے کلام کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ کا جبر ہے۔ میں ان چیزوں سے فرار نہیں اختیار کر سکتا، میں ان چیزوں سے نجات نہیں حاصل کر سکتا، لیکن بعض چیزیں غیر محسوس طریقے سے میری زندگی کا حاصل ہو گئی ہیں، میری زندگی کا حصہ بن گئی ہیں، میں ان کو اختیار کیے ہوئے ہوں۔ بعض چیزوں کو میں ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بعض چیزوں کو میں روکنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن مجھے اندازہ ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد یہ ایک مصنوعی کوشش ہے۔ تاریخ کے جبر کے سامنے میں کوئی بند نہیں باندھ سکتا، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ لوگ اس سے واقف ہیں کہ جب یہ آلہ ہماری زندگی میں آیا تھا تو ہمارے ہاں بہت اس پہ کیل و کال ہوا، اس کو اختیار کیا جائے نہ کیا جائے، لیکن وہ بحثیں ایک طرف